سورہ اذا زلزلت الارض رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ نہیں آتا، سب جھوٹ ہے۔ کہاں کہا ہے؟ یہ بھی گپ ہی ہے۔ جب امریکہ کا حملہ ہوا تھا تو ساری قوم لگی ہوئی تھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ڈنڈے اٹھائے پھرتے تھے کہ جو کارپٹ بمنگ جو ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چکھ لیا ہے مزہ، ایسی فضول باتیں۔ اذا زلزلت الارض جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی فضائل کی احادیث ہیں اس میں 2-3 جگہ ہی فرمایا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور یہ نسائی میں روایت آئی ہے، ابو داؤد میں، تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھاتے تھے، رات کو دیر تک بیٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے تک کبھی کبھی تورات اور انجیل بھی بتاتے تھے۔ اب دین کہاں گیا ہے؟ اب تو قاری شمار ہی نہیں ہوتے۔ تو اسے کہا اللہ کے رسول مجھے قرآن کی 3 آیتیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں صورتیں بڑی اچھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں 3 صورتیں قرآن کی جو بڑی اچھی ہیں الف لام را سے شروع ہونے والی پڑھا دوں؟ تو اسے کہا اللہ کے رسول یہ نہ کریں، کبر سنی، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتد قلبی، دل بھی بڑا سخت ہو گیا ہے، وغلظ لسانی، زبان بھی اب اس طرح نہیں چلتی جیسے وہ مڑ جاتی ہے نوعمری میں بچوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ من ذوات حامیم، حامیم کی جو 6 صورتیں وہ پڑھا دوں؟ اسے کہا اللہ کے رسول نہیں، مجھے تو بس کوئی چھوٹی سی صورت پڑھائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے تو میں اسے پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو فارغ ہو گیا۔ تو اسے کہا والذی بعثک بالحق نبیا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو صحیح نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا ازید علیہا ابدا، میں زندگی بھر بس قرآن میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صورت ہے اسی کو پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرویجل، چھوٹا سا آدمی، رویجل اس میں تصغیر ہوا نا، فرمایا چھوٹا سا آدمی، مختصر بات کرنے والا آدمی بڑا کامیاب رہا۔ ایک صورت سے چمٹ جائے گا، پڑھتا رہے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ علیہ وے دوبارہ اس سے لاؤ۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو حکم دیا تھا کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کیا کرو تو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری ہو اور میں اس کی قربانی کر دوں تو کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اتنا بھی ضرورت نہیں ہے، تو بڈھا ہو گیا ہے نا، تو اتنا کر لے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی کا دن آئے گا، اپنے بال کٹوا لینا، قربانی کے دن اپنے ناخن کتروا لینا اور اپنی مونچھیں ٹھیک کر لینا، اور جس میں جو غیر ضروری بال ہیں انہیں صاف کر دینا، یہ تیرے لیے اللہ کے ہاں قربانی کا قائم مقام ہے، بس کافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض لوگوں کو کہتے تھے نا، اس آدمی کے ساتھ خاص تھی، یہ ان کی محبت ہے لوگوں کے ساتھ، یہ ان کا تعلق ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس بندے کے پوچھنے والے کا اخلاص ہی اتنا تھا تو یوں ہو جاتا تھا۔ تو اسے دونوں میں رعایت دے دی، بس اذا زلزلت الارض۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ پڑھی سورہ زلزال تو اس نے تو گویا آدھے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ترمذی وغیرہ میں غالباً آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ پڑھو، اور یہ 1/3 قرآن ہے، اور 25% قرآن یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض پڑھ لو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض پڑھا کرو، یہ آدھا قرآن ہے، اور قل هو اللہ پڑھو تو یہ
1/3 ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھو تو یہ اور سورہ زلزال دونوں برابر ہیں، تو اس لیے ایصال ثواب میں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔